بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا البلد اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ آپ یہاں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، صرف آپ نہ ووالدین وما ولد، ایک باپ اور اس کا بیٹا۔ کون سا باپ کون سا بیٹا؟ کیا ابو لہب اور اس کا بیٹا، ابو جہل اور اس کا بیٹا، ابو سفیان اور اس کا بیٹا؟ مجھے تو ابو طالب عمران اور آپ کے بیٹے علی کے کوئی اس لائق نظر نہیں آتا وہ پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر اس شہر کو لائے کہ قسم بنا دے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ یہ ابو طالب عمران ہے، جن کی عزت ہے، جن کا شرف ہے، جن کا مقام ہے۔ جب اللہ نے اہل مکہ کا تعارف کرایا، اہل حجاز کا تعارف کرایا، تو سورہ مبارکہ جمعہ میں ان لفظوں کے ساتھ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ آ کر ان کے ناپاک نفوس کو پاک کرے۔ لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن سے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ ہے کہ جس نے لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا، اس بعث فیہم رسولہ، کہ ان میں ایک رسول کو مبعوث کیا۔ تو مومن کب بنتا ہے؟ جب رسول کی بعثت ہو جاتی ہے، رسول کی تبلیغ کے بعد مومن بنتا ہے۔ وہ کون ہے جن کے لیے اللہ کہہ رہے کہ امیین میں بھیجا؟ اہل مکہ ہے۔ تو پھر وہ کون ہے جن کے لیے اللہ قرآن میں فرما رہے کہ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا۔ اس بعث فیہم رسولہ، کہ ان میں ایک رسول بھیجا۔ مومن تو رسول کی بعثت کے بعد، رسول کی تبلیغ کے بعد، رسول کی صحبت کے بعد بنتا ہے۔ تو یہ کون سے مومن ہے کہ جو بعثت رسول سے پہلے مومن ہے؟ اور اللہ مومنون کا لفظ استعمال کر رہے، اور عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ تو ڈھونڈیے وہ مومن کون ہیں، اور اگر آپ کو نہ ملے تو آئے ہمارے پاس، ہم بتاتے ہیں۔ پہلے مومن کا نام ہے ابو طالب عمران، دوسرے مومن کا نام ہے علی ابن ابی طالب، اور تیسری ہستی کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا۔ یہ ابو طالب عمران ہیں جنہوں نے مسلسل 50 سال ختمی مرتبت کو پرورش کی، پروان چڑھایا۔ اس طرح سے قدم قدم پر ختمی مرتبت کا خیال رکھا۔ بچپنے سے جب بھی 8 برس کی عمر میں ختمی مرتبت ابو طالب عمران کے گھر آئے، اور پھر برابر 40 سال سے زیادہ آپ کے گھر میں رکے۔ اور جب بھی دسترخوان لگایا جاتا تھا، 4 بیٹے ہیں جناب ابو طالب عمران کے، طالب ہیں، عقیل ہیں، جعفر ہیں، علی ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ سب بیٹھے رہے، لیکن جب تک ختمی مرتبت تشریف نہیں لاتے تھے تب کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ اور جو دودھ کا جام رکھا جاتا تھا، ابو طالب عمران فرمایا کرتے تھے سب سے پہلے میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ پیے گا، اور پھر باقی افراد پیئیں گے، اور پھر وہ دودھ کبھی کم نہیں ہوتا تھا۔ اور ابو طالب عمران جناب ختمی مرتبت کے پیشانی کو چوم کے فرمایا کرتے تھے کہ انک انت لمبارک، یہ میرا بھتیجا کتنا مبارک ہے۔ یہ ابو طالب عمران ہے جنہوں نے ختمی مرتبت کے صدقے میں عربوں کو بارش برسا کے دکھائی۔ یہ ابو طالب عمران ہے کہ جنہوں نے ختمی مرتبت کو پہلے تجارتی سفر پر بھیجا۔ یہ ابو طالب عمران ہے کہ جنہوں نے ختمی مرتبت کا عقد پڑھایا، نکاح پڑھایا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب مامون الرشید نے امام علی ابن موسیٰ رضا کو شہید کرنے کے بعد امام محمد تقی کو مدینے سے بغداد بلایا، اور بغداد بلانے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میں اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح امام محمد تقی سے طے کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا شبلی نعمانی امام اہل سنت ہے، انہوں نے بھی تحریر کیا۔ اتنا بڑا اجتماع تھا کہ 900 کرسیاں صرف علماء کے لیے، مفتیوں کے لیے، محدثین کے لیے رکھی گئیں، اور تمام بنو عباس کے سردار موجود تھے۔ وہ حد نگاہ تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہی لوگ تھے، اتنی بڑی محفل میں، اتنے بڑے اجتماع میں، جہاں پر یحییٰ بن اقسم قاضی القضات، چیف جسٹس اس زمانے کا مفتی محدث، اور امام محمد تقی کے درمیان ایک مناظرہ ہوا تھا۔ اور اس مناظرے کے بعد اب مامون الرشید نے اعلان کیا کہ اب محمد تقی میرے داماد بنیں گے۔ یہ حیرت ہے کہ یحییٰ بن اقسم جیسا حافظ قرآن، محدث، مفتی موجود ہے، 900 علماء کرام موجود ہیں، مفتی موجود ہیں، محدث موجود ہیں، علماء موجود ہیں۔ خود مامون الرشید
جس سے متعلق ابن ابی الحدید نے کہا، جس سے متعلق ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں لکھا، وَكَانَ مِن كِبَارِ الْفُقَهَاء، اپنے زمانے کا بہت بڑا فقیہ تھا، وہ خود موجود ہے، لیکن سب کی موجودگی میں اتنے علماء میں پہلی مرتبہ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کیا کہ حضرت امام محمد تقی نے جب نکاح پڑھنے کا فیصلہ کیا تو اپنا نکاح نہ تو مامون الرشید سے پڑھایا، نہ یحییٰ بن اقسم سے پڑھایا، نہ کسی اور مفتی سے پڑھایا، نہ کسی اور محدث سے پڑھایا۔ اگر آپ کی اس محفل میں علماء کرام موجود ہیں، ان سے سوال کریں، یہ جو تحفۃ العوام میں نماز جعفریہ میں خطبہ نکاح لکھا ہوا ہے، یہ خطبہ نکاح کس نے پڑھا تھا؟ یہ خطبہ نکاح وہ ہے جسے امام محمد تقی نے پڑھا تھا۔ کیوں پڑھا تھا؟ خود اپنا نکاح پڑھا تھا۔ خود اپنا نکاح کیوں پڑھا؟ جب اتنے مولوی موجود ہیں، اتنے مفتی موجود ہیں، اتنے محدث موجود ہیں، یحییٰ بن اقسم جیسا قاضی القضاة چیف جسٹس موجود ہے، خود مامون الرشید موجود ہے، سب کی موجودگی میں خود ام الفضل کے ساتھ اپنے عقد کیوں پڑھا، خطبہ نکاح پڑھا، اپنے نکاح کے سیغے خود کیوں جاری فرمائے؟ اس لیے کہ عام بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، غیر معمولی بات ہے، کسی عام انسان کا نکاح نہیں ہے، زمانے کے معصوم کا نکاح پڑھا جا رہا ہے۔ اور معصوم کے نکاح کے لیے اگر کوئی ایسی بڑی ہستی نہ ہو جو اس درجے پر فائز ہو تو پھر معصوم اپنا نکاح خود پڑھ لیتا ہے۔ یہ امام محمد تقی نے اپنا نکاح خود پڑھ کے بتایا کہ اگر کسی اور فرد میں معمولی صلاحیت ہوتی، سارے مسلمان تھے، مفتی تھے، محدث تھے، لیکن کسی میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ ایک معصوم کا نکاح پڑھ سکیں۔ یہ امام محمد تقی نے بتایا۔ جس طرح سے امام محمد تقی نے اہل نہ ہونے کی وجہ سے اپنا نکاح خود پڑھ لیا تھا، تو جب جناب خدیجہ کا نکاح پڑھنے کے لیے گئے تھے ابو طالب عمران، اگر ختمی مرتبہ دیکھتے کسی بھی اعتبار سے ابو طالب عمران کے شرف میں، مقام میں، معرفت میں، علم میں، عفت میں، طہارت میں، کردار میں ذرہ برابر کمی ہوتی، ختمی مرتبہ اپنا نکاح خود پڑھ لیتے، لیکن نہ خود نہیں پڑھا۔ کس سے پڑھوایا؟ نگہبان رسالت ابو طالب عمران سے پڑھایا۔ اور جیسے ہی جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح شروع کیا، کن لفظوں کے ساتھ اپنا خطبہ نکاح شروع کیا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم و ذریت اسماعیل، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں نسل اسماعیل سے اور ذریت ابراہیم سے قرار دیا ہے۔ الحمدللہ یہ جملہ کون سا ہے؟ ابھی تو قرآن کا نزول نہیں ہوا ہے، ابھی تو 15 سال گزرنے کے بعد قرآن نازل ہوگا، تو یہ الحمدللہ کی آوازیں کہاں سے بلند ہو رہی ہیں؟ تو ماننا پڑے گا دو صورتیں ہیں، دونوں میں سے جسے جی چاہے منتخب کر لیجئے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ابو طالب عمران کی نگاہ اتنی دور رس ہے کہ اپنے پوتے امام حسن مجتبیٰ کی طرح سے زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ پہ درس قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ مان لیجئے کہ اللہ کو ابو طالب عمران کی کلمات اور لفظ اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ان کلمات کو اپنی کتاب قرآن کا سرنامہ کلام قرار دے دیا۔ یہ ابو طالب عمران ہے جنہوں نے قدم قدم پر رسول اسلام کی نصرت کی، مدد کی، حمایت کی، تائید کی، یہاں تک کہ 3 سال رسالت کے گزرنے کے بعد ایک مرتبہ جب ختمی مرتبہ نے اپنی بعثت کا اعلان کیا اور یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، تو اب ذوالعشیرہ دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کیا گیا۔ اور کون ہے جس نے دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کیا؟ ابو طالب عمران ہے۔ پہلے دن کافروں کو بلایا، 40 کافر آئے اور جیسے ان کو کھانا کھلا چکے ابو طالب عمران ختمی مرتبہ سے کہا کہ آپ اپنا بیان شروع کریں، اپنی خطاب شروع کریں، اپنی گفتگو شروع کریں۔ لیکن جیسے ہی جناب ختمی مرتبہ اٹھ کر کھڑے ہوئے گفتگو کرنے کے لیے، خطاب کرنے کے لیے، فوراً سے ایک مرتبہ ابو لہب اٹھا، اچھا ہمیں اس لیے بلایا تھا ہم پر جادو کرنے کے لیے؟ ہم تو تمہارے بھتیجے محمد مصطفیٰ کی گفتگو نہیں سنیں گے۔ یہاں تک کہ ساری محفل کو درہم برہم کر کے سارے قریش کے سرداروں کو اپنے ہمراہ لے کر چلا گیا ابو لہب۔ اور پھر دوسرے دن ابو طالب عمران نے پھر دعوت کا اہتمام کیا، پھر کافروں کو بلایا، پھر کھانا بنایا، سب کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد جیسی ختمی مرتبہ خطاب کے لیے اٹھے، تقریر کے لیے اٹھے، اس نے دوبارہ محفل کو خراب کیا اور پھر سے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے ہمراہ لے کے چلا گیا۔ اور تیسرے دن یہ وہ شخصیت ہے ابو طالب عمران، نگہبان رسالت، محسن اسلام، محسن انسانیت، ایک مرتبہ تیسرے دن پھر لوگوں کو دعوت دی، پھر جا کر ایک ایک کو بلایا، سب کو اکٹھا کیا، سب کے لیے کھانا بنایا۔ اور سب جب کھانا کھا چکے تو جیسی کھانا کھانے کے بعد ختمی مرتبہ اٹھے خطاب کے لیے، تو ابو لہب پچھلے 2 دنوں کی طرح سے یہ پھر اٹھنا چاہ رہا تھا، لیکن مورخین نے لکھا، یہ جملہ تحریر کیا ہے بڑے بڑے مورخین نے، صف اول کے مورخین نے، کہ جیسی ابو لہب نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو اسی محفل کے گوشے سے ایک بوڑھا مجاہد اٹھا، جس کی داڑھی سفید تھی، جس کے چہرے پر جلال ہاشمی تھا، جس کی پیشانی پر جمال ابراہیمی تھا، جو ذریت ابراہیم سے تھا، جو نسل اسماعیل سے تھا۔ وہ پورا
پورے جلال کے عالم میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد ایک ہاتھ ابو لہب کے گریبان میں ڈالا اور ابو لہب کو اپنے بازو کی طاقت سے زمین پر بٹھایا اور زمین پر بٹھانے کے بعد فرمایا اے ابو لہب اب تو ابو طالب تمہیں اس وقت تک اس جگہ سے ہلنے نہیں دے گا تب تک کہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ اپنی تقریر مکمل نہ کر لے. یہ مورخین نے لکھا کہ پورے جلال کے عالم میں ابو طالب عمران ابو لہب کو پکڑ کے بیٹھے ہیں گریبان سے پکڑ کر, لیکن اس میں پوری طاقت کے باوجود اپنے مقام پر ہل نہیں پا رہا ہے. اتنے غصے کے عالم میں, اتنے غضب کے عالم میں ابو طالب عمران یوں بیٹھے کہ پورے محفل پر, پورے ہجوم پر, تمام افراد پر ایک سکتہ تاری ہے, سناٹا تاری ہے, سکوت تاری ہے کہ اسی لمحے جناب ختمی مرتبہ جناب ابو طالب عمران نے جب دیکھا ختمی مرتبہ کے چہرے کی طرف تو کمال ادب سے, ابھی اتنے غصے میں بیٹھے ہوئے تھے, اس طرح سے آنکھیں سرخ تھی, چہرے مبارک کا رنگ سرخ تھا, لیکن جیسے ہی اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ پر نگاہ پڑی کمال ادب سے یہ جملے کہے قم یا سیدی و مولا, یا اے میرے سید, اے میرے سردار آپ کھڑے ہو جائیے. قم یا سیدی و مولا, یا اے میرے سید, اے میرے سردار آپ کھڑے ہو جائیے. فتکلم مما تحب, اور جو جی میں آئے کہیے. وبلغ رسالت ربک, اور اپنے رب کی رسالت کی تبلیغ کیجئے, اور کسی بات سے خائف نہ ہو. اس دشمن کو میں نے بٹھایا ہوا ہے, تو اگر کسی نے آج لبیک اور نعرہ لبیک بیان کیا جاتا ہے اور یا رسول اللہ کہا جاتا ہے, رسول کی حرمت کی بات کی جاتی ہے, رسول کی ناموس کی بات کی جاتی ہے, رسول کی عزت کی بات کی جاتی ہے. اگر کسی نے حرمت رسالت سیکھنی ہے, کسی نے ناموس رسالت سیکھنی ہے, تو آئے پہنچے مدرسہ ابو طالب عمران میں, جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ رسول کا احترام کیسے کیا جاتا ہے, رسالت کا احترام کیسے کیا جاتا ہے, کہ چچا ہونے کے باوجود, باپ ہونے کے باوجود, مربی اور سرپرست ہونے کے باوجود کافروں کے مجمع میں اپنی گود کے پالے کو اپنا بھتیجا نہیں کہہ رہے, اپنا بیٹا نہیں کہہ رہے, اپنا سید و سردار کہہ رہے, اپنا مولا و آقا کہہ رہے, اپنا آقا و مولا کہہ رہے, سید و سردار کہہ رہے. تو ہم نے احترام ابو طالب جناب احترام رسالت ابو طالب عمران کی بارگاہ سے دیکھا ہے کہ جو چچا ہونے کے باوجود, باپ ہونے کے باوجود, مربی و سرپرست ہونے کے باوجود, رئیس بطحا ہونے کے باوجود, سردار مکہ ہونے کے باوجود اپنی گود کے پالے کو کافروں کے مجمع میں اپنا سید و سردار کہہ رہے. تو ہم نے سوچا اب ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم رسول کو اپنا دوست کہنا شروع کر دیں, اپنا یار کہنا شروع کر دیں. ہم نے احترام رسالت بارگاہ ابو طالب عمران سے سیکھی ہے کہ وہ بتایا ہے ابو طالب عمران نے کہ جو اپنے چچا کا بھی مولا ہے وہ رسول, جو اپنے باپ کا بھی مولا ہے وہ رسول, جو اپنے ابراہیم کا مولا ہے وہ رسول, جو اپنے تمام تر اجداد کا بھی مولا ہے وہ رسول, جو 1,24,000 انبیاء کا مولا ہے وہ رسول. جبھی تو سوچ کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. یہ ابو طالب عمران ہے کہ قدم قدم پر اس طرح سے رسول اسلام کی نصرت کی, مدد کی, حمایت کی, تائید کی, کس طرح سے آپ کا عقد پڑھایا, کس طرح سے آپ کو تجارتی سفر پر بھیجا, کس طرح سے آپ کے صدقے میں عربوں کو بارش برسا کے دکھائی, کس طرح سے جب کافروں کے بڑے بڑے سردار آ کے دھمکیاں دیتے تھے کہ ابو طالب عمران اپنے بھتیجے کو منع کر دیں ورنہ ہم اسے راستے سے ہٹا دیں گے, تو یہ ابو طالب عمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں محمد مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے اتنے بڑے سردار کے لاشے پر سے گزرنا پڑے گا. اس وقت تک تم محمد مصطفیٰ تک جا نہیں سکتے جب تک کہ مجھے منو مٹی تلے نہیں دبا دو گے. ایک صلوات بھیجیے خاندان پر. یہ ابو طالب عمران ہے کہ ایک مرتبہ جب کافروں نے ختمی مرتبہ کو آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تو اس مرحلے میں آپ نے کیا کیا, اور جیسے ہی آپ کو خبر ہوئی ایک مرتبہ کہ عبداللہ بن زبعری نے ابو لہب, ابو جہل, ابو سفیان کی اکسانے پر اس نے ایک مرتبہ ختمی مرتبہ جب مسجد الحرام میں نماز ادا کر رہے تھے تو حالت نماز میں ابو لہب نے, ابو جہل نے, ابو سفیان نے عبداللہ بن زبعری کو اکسایا کہ آگے بڑھو. اونٹ کی اوجڑی پڑی تھی, ایک مرتبہ اس نے آ کر وہ اوجڑی ختمی مرتبہ کے چہرے پر اس طرح سے ڈال دی ہے اور خسو خاشاک اور کس طرح سے خون اس اونٹ کا آپ کے چہرے مبارک پر مل دیا. ایک مرتبہ ختمی مرتبہ کی جب یہ توہین ہوئی, گستاخی ہوئی, آپ پورے مکہ میں کسی اور جگہ نہیں گئے, کسی اور کے پاس نہیں گئے, پورے مکہ میں ختمی
खत्मी मर्तबा उस दरवाजे पे पहुंचे, अबू तालिब इमरान के बैतुल शरफ पर दक्कुल बाब किया, और जैसे ही जनाबे हजरत अबू तालिब इमरान ने ये कैफियत देखी, एक मर्तबा पूछा ये किसने गुस्ताखी की? बताया गया कि अबू लाहब ने, अबू जहल ने, अबू सुफियान ने, कुरैश के बड़े बड़े सनादीद ने, बड़े बड़े सरदारों ने अब्दुल्ला बिन ज़बरी को उकसा कर किया, और सब मेरा तमाशा और तमस्कुर उड़ा रहे थे, और हालत नमाज में ऊंट की ओतरी मेरे ऊपर फेंकी गई। अब सुनिएगा, ये अबू तालिब इमरान है, किसी को नहीं बुलाया, न बेटों को, न किसी और अजीज को बुलाया, न बनु हाशिम के जवानों को इकट्ठा किया, न इसी तरह से जनाब हमजा को, ना बड़े बड़े शुजाए खानदान बनु हाशिम में, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके अजीज हैं, किसी को नहीं बुलाया। अकेले जनाब अबू तालिब इमरान न किसी गुलाम को साथ लिया, अकेले चले, एक हाथ में तलवार लिए, मैं बैतुल हराम की तरफ, जहां पर 20 अफराद खड़े थे, बड़े बड़े सरदार थे, सनादीद थे, बड़े जवान थे, सूरमा थे। एक मर्तबा जैसे ही बैतुल हराम में खाने काबा की तरफ कदम बढ़ाया जनाब अबू तालिब इमरान ने, तो सबने देखा वो तेवर आपके चेहरे पर, वो गजब के आसार देखे। एक मर्तबा सब घबराए, परेशान हुए। अली कौन है? अबू तालिब इमरान। अबू तालिब इमरान वो हस्ती की जो शुजात में अली जैसी हस्ती कभी बाप हो, उसे अबू तालिब इमरान कहते हैं। एक मर्तबा आगे बढ़े, सब डरने लगे, घबराने लगे, इधर उधर खिसकने लगे। हजरत ने फरमाया खबरदार, अगर किसी का कदम अपनी जगह से हिला, उसका सर उसके तन पर मौजूद नहीं रहेगा। यहां तक कि फिर आगे बढ़े, सब खौफ की वजह से तमाम सनादीद अरब पर लर्जा तारी है, और आप आगे बढ़े, और उसी तरह से वो ओझरी और उसी तरह से वो खून उठाकर एक एक के चेहरे पर मला, और कहा आज मैं इसी पर इक्तिफा कर रहा हूं, और अगर आज के बाद मुझे पता चला कि तुमने मेरे भतीजे की, किसी ने तुम में से इहानत की, तौहीन की, बेअदबी की, गुस्ताखी की, उसका सर उसके तन पर मौजूद नहीं रहेगा। ये अबू तालिब इमरान इस तरह से कदम कदम पर पैगंबर की नुसरत की, हिमायत की। बस एक जुमला और अर्ज करूं, क्या मकाम है, क्या शरफ है, कितने पाक हैं अबू तालिब इमरान, और कितनी तहारतों का मजमूआ है अबू तालिब इमरान, क्या शरफ है। एक जुमला अर्ज करूं, खत्मी मर्तबा जब मक्का से मदीना तशरीफ लेकर गए, तो मुहद्दिसीन ने लिखा, सीरत निगारों ने लिखा कि हिजरत के पहले साल ये बड़े अंसार में से बड़े अफराद आपको बुलाते थे, दिन का खाना खत्मी मर्तबा किसी न किसी अंसारी के यहाँ खाया करते थे। हर रोज एक साल तक बराबर ये मामूल रहा था कि अंसार में से कोई ना कोई सहाबी आपको अपने घर बुलाता, खाने पे बुलाता, और खत्मी मर्तबा उसके यहाँ चल के खाना तनावुल फरमाते थे। और एक दिन आपका सहाबी है जिसका नाम है ज़ैद अंसारी, उसने खत्मी मर्तबा की दावत रखी, घर खाने पे बुलाया, और पैगंबर गिरामी इस्लाम मौले मुत्तकियान और 2-3 और असहाब के साथ उसके घर की तरफ बड़े पहुंचे। और जब घर पहुंचे तो जनाबे ज़ैद ने खत्मी मर्तबा की मोहब्बत में, एक गोस्फन था इनके पास, एक दुम्बा था या गोस्फन था, उसको ज़िबा करवाने के बाद खत्मी मर्तबा के लिए उसे अंगारों पर तैयार किया, और खूब उसको भून कर बड़े सलीके से खत्मी मर्तबा के सामने दस्तरखान पर रखा। और जब दस्तरखान पे रखा तो अर्ज किया, या रसूलल्लाह बिस्मिल्लाह, शुरू कीजिए। एक मर्तबा खत्मी मर्तबा इससे पहले कि दस्तरखान की तरफ हाथ बढ़ाएं, अपने सहाबी जनाबे ज़ैद से तमाम मुहद्दिसीन ने, सुन्नी शिया मुअर्रिखीन ने, सीरत निगारों ने इस वाक़े को अपनी अपनी किताबों में तहरीर किया कि खत्मी मर्तबा जब ज़ैद अंसारी ने कहा या रसूलल्लाह खाने की तरफ हाथ बढ़ाएं, तो आपने पूछा, ए ज़ैद बता, ये जो तूने ज़िबा किया, ये दुम्बा, ये गोस्फन, इसे किसने ज़िबा किया? ये पैगंबर ने नहीं पूछा कि किसका है, किसका उठा के लेके आ गए हो ना, ज़ाहिर सहाबी का घर है, और खत्मी ये सवाल बनता ही नहीं है, इसलिए कि सहाबी कभी गासिब नहीं हो सकता है, और जो गासिब होता है वो सहाबी नहीं हो सकता। इसलिए खत्मी मर्तबा ने ये नहीं पूछा कि किसका माल है, ना ये नहीं, ये सवाल बनता नहीं था, इसलिए कि एक सहाबी का घर है। फरमाया ये बताओ किसे ज़िबा किसने किया? एक मर्तबा जैसी पैगंबर ने पूछा, जनाबे ज़ैद परेशान हो गए और कहने लगे या रसूलल्लाह, मैं जानता हूं जानवर को कैसे ज़िबा किया जाता है, लेकिन चूंकि मैं रकीकुल कल्ब हूं, नर्म दिल हूं, मुझे हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं खुद से जानवर को ज़िबा करूं, तो मैं अपने हमसाए के पास इस जानवर को लेके गया, उससे ये गोश्त ज़िबा कराया। एक मर्तबा खत्मी मर्तबा ने पूछा, बताओ क्या तुम्हारा वो हमसाया जिससे तुमने गोश्त को ज़िबा करवाया वो मुसलमान था? कहा नहीं, अहले किताब था। जैसे उसने कहा अहले किताब था, खत्मी मर्तबा ने सूरह मुबारक अनआम की तिलावत करते उठ के खड़े हुए और फरमाया कि ना, एक मुसलमान पर गैर मुस्लिम के ज़बिया को अल्लाह ने हराम करार दिया है। खत्मी मर्तबा अपने सहाबी के घर से भूखे उठकर चले गए, तरहाली के गोश्त सहाबी का है, घर सहाबी का है, दस्तरखान सहाबी का है, पकाने वाला सहाबी है, सिर्फ ज़िबा अहले किताब से करवाया। खत्मी मर्तबा भूखे उठ के चले गए। अब मुझे नहीं मालूम कितना पाक ताहिर तय्यब दस्तरखान है अबू तालिब इमरान का, जहां से मुसलसल 40 साल तक रसूल इस्लाम गज़ा उठा के तनावल करते रहे।
یہ ابو طالب عمران ہیں جن کی عزتوں سے، جن کی محنتوں سے، جن کے جہاد کے نتیجے سے یہ حوصلہ ابو طالب کے خاندان میں ہے. انگوٹھا چوستا بچہ بھی امتحان میں ہے، اور یہ حوصلہ ابو طالب کے خاندان میں ہے. انگوٹھا چوستا بچہ بھی امتحان میں ہے، اور نبی کے دین کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا. غلو اصغر بشیر درمیان میں ہے. کون ہے، کس نے اس دین کو بچانے والے، اس دین کی اشاعت میں، اس دین کے وجود میں آنے کے لیے بھی ابو طالب عمران کا کردار ہے. اور اگر یہ دین قیامت تک باقی ہے تو صرف نسل ابو طالب عمران کی وجہ سے.